بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سوال یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے، سوال یہ کہ جن کو یہ زوم تھا کہ انہوں نے سابقہ حکمرانوں کو عوام کی نظروں میں دن رات بھونپو بجا بجا کر چور، کرپٹ، ڈاکو، مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر دیا ہے، کیا عوام نے وہ بیانیہ، وہ تھیوری بائی کی ہے؟ عوام نے تو ان کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ لوگوں نے خاص صاحب کا کرپشن کے حوالے سے بیانیہ مجھے یوں لگتا ہے کہ دل سے تسلیم نہیں کیا، ورنہ مسلم لیگ نون اس الیکشن میں بری طرح ناکام ہوتی۔ چور، ڈاکو اور مافیا کو ووٹ کون ڈالتا ہے؟ تو ووٹوں کی تعداد میں کمی یا اضافے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کتنا پاپولر ہے، کون ان پاپولر ہے، یا کس نے ماضی میں یہ سیٹ جیتی، یا کیا خاص صاحب نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو جس کی بنیاد پر عوام میں ان کی پذیرائی بڑھ گئی ہو۔ تو 2.5 سال میں حکومت جن کو چور چور کرپٹ ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہے، روز ہم سنتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا، معاف نہیں کروں گا، تو کیا وہ عوام کی نظروں میں مجرم ڈکلیئر ہو گئے، ثابت ہو گئے؟ تو وہ تو نہیں ہوا، کیونکہ حکومت بھی چور چور کہتی رہی ہے لیکن ان کی چوری ثابت نہیں کر سکی۔ اب نوشہرہ کے جو بھائی حلقہ ہے اس میں ہارنے کی وجہ اندرونی اختلافات قرار پائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر وہ جو حکومت میں ہوتی ہیں، اور آج جو خاص کے پاس لوگ ہیں ان میں سے 80% لوگ وہ ہیں جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں، جنہیں الیکٹیبل کہا جاتا ہے، جن کی اپنی برادریاں ہیں یا اپنا ووٹ بینک ہے۔ یہ جس کے ساتھ ہو جائے وہی پارٹی جیت جاتی ہے، وہی ان کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو جب سارا دار و مدار ہی الیکٹیبل پر ہے تو پھر ووٹ بینک، مقبولیت اور بیانیے کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خان صاحب ان قوتوں کے اب اتنے بھی لاڈلے نہیں رہے جن قوتوں نے 2018 کے الیکشن میں ان کو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچانے کے لیے بہت سی باتیں برداشت کی۔ 2018 کے الیکشن میں RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا اور 2021 کے ضمنی الیکشن دھند کی بین چڑھ گئے۔ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ امپائر کے بغیر حکمران جماعت کا وہی حال ہوا ہے جو بغیر گولی کے بندوق کا ہوتا ہے۔ تو مریم نواز نے ڈسکا میں حکومت کی ڈسکیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ حکمران جماعت کے لوگ آج ضرور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش مریم نواز کو باہر جانے دیا جاتا تو آج وہ لندن بیٹھی ہوتی اور ضمنی الیکشن میں حکومت اپنی ساکھ ضرور بچا لیتی۔ مریم نواز نے جس محنت سے ضمنی الیکشن کو اور جس جی جان سے اس کو لڑا ہے اور 2 خواتین کو ٹکٹ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت نون لیگی خواتین مردوں پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ تو ڈسکا اور وزیر آباد کی نشستیں پہلے بھی مسلم لیگ نون جیتی تھی، لیکن حکومت نے اس بار پوری کوشش کی کہ ڈسکا کا الیکشن کس طرح جیت لیا جائے تو قومی اسمبلی میں ایک آدھ نشست اور بڑھ جائے گی، لیکن مریم نواز اس میں بڑی رکاوٹ کے طور پر حائل ہو گئی۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب خان صاحب کو لگتا ہے کام کرنا پڑے گا، اور اسی لیے آٹے دال کا بھاؤ بھی معلوم ہونا ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو حکومت بھی روایتی سیاست اور پرانے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئی ہے۔ اب جن بیچاروں نے کبھی زندگی میں آزادانہ کونسلر کا الیکشن نہ جیتا ہو، انہوں نے ایک بڑا الیکشن جس طرح جیتنے کی کوشش کی، اس میں اناڑی پن ویسا ہی نظر آیا جیسا حکومت چلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جن کو حکومت مل گئی وہ حکومت چلا نہیں پا رہے، تو وجہ قابلیت کا فقدان ہے۔ تو اگر حکومت چلانے میں قابلیت کا فقدان ہے تو پھر آزادانہ الیکشن جیتنے کی قابلیت کہاں سے نظر آئے گی؟ تو ہنڈیا کو بیچ چوراہے پھوٹنا تھا سو پھوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کر کے کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کو لگتا یوں ہے کہ اب پریکٹیکل طور پر خود حکومت چلانا پڑے گی۔ اب ڈسکا کے الیکشن کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ جن اداروں سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا نہیں کہ حکومت نے بالکل فری اینڈ فیئر ہونے دیا، بہت سی ایجنسیز ہوتی ہیں جو حکومت کے لیے آگے کام کرتی ہیں، تو ان اداروں کا الیکشن مینج کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے دور حکومت میں تو شہباز شریف نے بہت سے لوگوں کی ڈیوٹی ڈینگی پر لگائی ہوئی تھی، منڈیوں میں اور کھلے مقامات پر ان سے رپورٹیں لی جا رہی تھی، تو ان سے ڈسکا کا الیکشن جیتنے کی کوشش کرنا، وہ اس کا پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ آپ جو منڈیوں میں ڈیوٹی کر کے وہاں سے پھل اور سبزیاں کندھے پہ ڈال کر اور تھیلوں میں ڈال کر لے جاتے تھے، انہوں نے ووٹوں کو تھیلوں میں ڈال کر لے جانے کی کوشش کی تو پکڑے تو جانا تھا۔
تو سیاسی فضا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. حکومت میں شامل بہت سے اراکین پھڑ پھڑا رہے ہیں. پرندے گھونسلے بدلنے کو تیار نظر آتے ہیں. سینیٹ الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم حکومت کے گلے پڑ گئی ہے اور حکمران جماعت کے اندر لوگ بات بات کی بولیاں بول رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ طاقت حلقوں کی جانب سے سیاست سے لاتعلقی نے وہ تمام تاریں توڑ دی ہیں, وہ بندھن توڑ دیے ہیں جنہوں نے خان صاحب اور الیکٹیبل کو باندھ رکھا تھا. حکمران جماعت میں تقریباً تمام صوبوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, بلکہ صوبے کیا اب تو ضلعوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. سب سے زیادہ الیکٹیبل اعتراض کر رہے ہیں. یہ الیکٹیبل وہ ہے جو دوسری جماعتوں سے آ کر تحریک انصاف کا اس وقت حصہ بنے جب تحریک انصاف اقتدار میں آ رہی تھی. وہ ایک محاورہ ہے کہ جان لگی پھنسنے تو نیاز لگی بٹنے. تحریک انصاف کے ایک اور رہنما لیاقت جتوئی نے الزام عائد کیا ہے کہ سندھ سے سینٹ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار سیف ابڑو کو سینٹ کا ٹکٹ 35 کروڑ میں بیچا گیا ہے. یعنی 35 کروڑ میں انہوں نے یہ ٹکٹ خریدا ہے. لیاقت جتوئی نے یہ نہیں بتایا کہ سینٹ کا یہ ٹکٹ سیف ابڑو نے کس سے خریدا ہے. ان کا الزام خاصا پر ہے یا پھر اس پارلیمانی بورڈ کے ممبران پر ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر یار محمد رند نے بھی قیادت سے متعلق سینٹ کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سخت تنقید کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان میں سینٹ کا ریٹ 65 کروڑ ڈالر ہے, جبکہ سندھ میں 35 کروڑ کا ٹکٹ اگر کوئی لے اڑا ہے تو یقینی طور پر یہ ٹکٹ بلوچستان سے تو سستا ہے اور خان صاحب کی توقع سے ریٹ کم ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں کیا حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے, واقع ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور کیا سینٹ کے ٹکٹ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں. مگر وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے لوگ ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں, یا لوگ واقعی ناراض ہیں, یا اس قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے تاکہ یہ تاثر دے کہ واقعی بہت پیسہ چل رہا ہے, عدلیہ کو انفلوئنس کیا جائے. اور عدلیہ ایک اہم کیس کی سماعت کر رہی ہے. عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا یا خفیہ رائے شماری سے ہوگا. تو کہیں نہ کہیں اس میں ایک ایلیمنٹ نورا کشتی کا بھی نظر آتا ہے, لیکن اگر اس میں 1% بھی سچائی سمجھی جائے تو پھر یہ الزام تو بہرحال خان صاحب پر ہے. لوگ ناراض ہیں اور حکومت کو سینٹ میں بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے. تو تحریک انصاف نے یار محمد رند کے بیان کا نوٹس تو نہیں لیا, لیکن لیاقت جتوئی کو شوکاز نوٹس ضرور جاری کر دیا ہے. ان پر پارٹی قیادت کے خلاف گفتگو کرنے کا الزام عائد کیا ہے. تو لیاقت جتوئی سابق وزیر سندھ رہے ہیں اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بھی رہے ہیں, کاف لیگ کا بہت بڑا حصہ تھے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک تو الزام لگایا, پھر اس الزام کے بعد انہیں پی ٹی آئی نے نوٹس جاری کر دیا ہے. ان پر پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید اور ان کے خلاف گفتگو کرنے کا الزام ہے. تو لیاقت جتوئی نے اپنی صفائی میں کیا کہا؟ اس کے علاوہ پشاور میں پی ٹی آئی کے اجلاس سے غیر حاضر رہنے والی ایم پی اے ملیحہ علی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے پارٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بیان کر دی. ملیحہ علی کے مطابق سینٹ الیکشن میں ہزارہ کو نظر انداز کیا گیا ہے. سینٹ میں ان کی 3 نشستیں بنتی ہیں لیکن انہیں حق نہیں ملا, تو اجلاس سے غیر حاضر رہ کر انہوں نے وزیر اعظم کو باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا. تو یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے. اب وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی روابط رکھنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں, ان کی قیادت سے ناراضگی سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یا تو انہیں این او سی مل گیا ہے کہ وہ اب آزاد ہیں اور حکمران جماعت سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں, یا وہ اپنی مرضی سے کسی بھی گھونسلے پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں. موجودہ سیاسی حالات جس کے اندر گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, ان حالات میں ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ تلاش کیے ہوئے بھی نہیں مل رہی. بہت سے لوگ ایک اہم شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کا نام ہے شیخ رشید. پچھلے ایک ہفتے سے شیخ رشید صاحب میڈیا سے غائب ہے. وہ میڈیا پر رونق افروز نہیں ہوئے, نہ ہی وہ اس وقت وزیر اعظم کے ہمراہ سری لنکا کے دورے پر پائے گئے ہیں. تو ان کی کمی کو لوگ بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں. میرے بہت سے دوستوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گمشدگی کا اعلان کرا دیں. تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ شیخ رشید کون سا ریٹرننگ افسر ہے جو غائب ہو جائیں گے؟ ممکن ہے ضمنی انتخابات میں خان صاحب کی اتنی زیادہ مقبولیت اور ووٹ بینک میں اضافہ دیکھ کر وہ خوشی کے مارے کہیں صدمے میں ہوں, یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خان صاحب سے ناراض ہونے والوں کو کہیں بیٹھ کر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. دوسرے لفظوں میں شیخ رشید ضرور کسی بڑے مشن پر ہوں گے, لیکن پچھلے کئی روز سے کم از کم میڈیا کی دسترس میں وہ نہیں ہے.
ان کے سیاسی مخالفین باقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کی گمشدگی کا اشتہار چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ کسی صاحب کو ملے تو فوراً بنی گالہ اطلاع کریں. اور جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے تو آج کل ایسی شدید دھند بھی نہیں پڑ رہی کہ کوئی یہ بہانہ بنا سکے کہ وہ دھند کی وجہ سے کہیں دائیں بائیں ہو گئے یا وہ دستیاب نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے اندازے قیافے غلط ہو اور شیخ صاحب سینٹ الیکشن کے کسی خفیہ مشن پر ہو اور اچانک قوم کو سرپرائز دے دیں. ان کے ناقدین تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ غائب ہے اور سکون کے کچھ دن انہیں میسر آئے ہیں. میرے نزدیک شیخ رشید جہاں جس قسم کی باتیں کر رہے تھے پچھلے دنوں ہم نے ان کی باتیں سنی تھی تو وہ باتیں ایسی تھی جس کے لیے مجھے یہ لگتا تھا کہ انہیں کہیں نہ کہیں بریک لینا چاہیے, تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے اور اپنی گفتگو پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کہیں بیٹھ کر اپنا حساب کتاب خود ہی کر رہے ہوں یا پھر انہیں یہ نظر آ گیا کہ ہونو گلہ نہیں رہی ہیں. پرویز رشید نااہل قرار پائے اور دوہری شریعت رکھنے والے ٹی وی چینل پر بھوٹ لہرانے والے فیصل واڈا سینٹ کے لیے اہل قرار پائے تو اسے کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج. ایک وہ ہے جنہیں قومی اسمبلی سے نااہل ہونے کا خطرہ ہو تو وہ سینٹ کے امیدوار بن جاتے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو جاتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جن کی ساری عمر سیاسی جدوجہد اور کسی نظریے کے تحت گزری, جن کا سیاسی تجربہ فیصل واڈا کی عمر سے بھی کہیں زیادہ ہے, ان کو سینٹ کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بالآخر وہ قوتیں جو پرویز رشید کے گرد بہت دیر سے سرخ دائرے لگاتے ہوئے پھر رہی تھی انہیں حساب چکتا کرنے کا موقع مل گیا. الیکشن ٹریبیونل نے پرویز رشید کی اپیل مسترد کر کے واجبات کی ادائیگی کو جواز بنا کر انہیں سینٹ سے آؤٹ کر دیا ہے. حالانکہ واجبات کی وصولی کا بقول پرویز رشید انہیں نہ نوٹس ملا نہ انہیں اس بات کی مہلت دی گئی کہ وہ واجبات جمع ہی کرا سکے. اگر تو پرویز رشید واجبات جمع کرانے سے انکار کرتے یا جمع نہ کراتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ پرویز رشید کو کیوں آؤٹ کیا گیا, ان کا قصور کیا ہے؟ کیا انہیں دانستہ سینٹ الیکشن سے باہر کیا گیا ہے یا یہ صرف ایک سادہ سا قانونی معاملہ ہے؟ بہت سے لوگ اس کا جواب جانتے ہیں کہ پرویز رشید کو سزا ان کی سوچ اور نظریے کی وجہ سے ملی ہے. وہ پارٹی کے اندر ڈائی ہارڈ قسم کی سوچ رکھتے ہیں جنہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ کہا جاتا ہے. وہ اسی سوچ کی وجہ سے جانے جاتے تھے. نواز شریف جب آخری بار وزیر اعظم تھے پچھلے دور حکومت میں تو ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جسے ڈان لیکس کہتے ہیں. پرویز رشید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. پرویز رشید اس وقت وزیر اطلاعات تھے اور ایک ہائی لیول میٹنگ کے منٹس میڈیا پر لیک آؤٹ ہونے کے معاملے پر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا. سابق وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر اعجاز شاہ بھی پرویز رشید کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان جیسے دو چار لوگ نواز شریف کے دائیں بائیں نہ ہوتے تو نواز شریف آج بھی وزیر اعظم ہوتے. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرویز رشید کس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں, کیونکہ پرویز رشید کے بارے میں بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت سے اہم رہنماؤں نواز شریف یا مریم نواز کی بیشتر تقریریں پرویز رشید کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ پرویز رشید کے قلم کی طاقت ہے کہ جو مریم نواز کی آواز میں یا ان کے لہجے میں اس قدر کاٹ نظر آتی ہے. تو پرویز رشید اسی وجہ سے آج سینٹ کے لیے نااہل قرار پائے ہیں. تو پرویز رشید کو صرف وہ لوگ نہیں جو کہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے طاقتور لوگ, بلکہ خود خان صاحب عمران خان صاحب وہ بھی انہیں زیادہ پسند نہیں کرتے. یہ پرویز رشید تھے جنہوں نے خان صاحب کے لیے کہا تھا کہ وہ انہیں وزارت عظمیٰ تو کیا شیروانی کا بٹن بھی نہ دے. مریم نواز نے پرویز رشید کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرویز رشید ایک فرد نہیں ایک سوچ اور نظریے کا نام ہے, وہ کل بھی پارٹی کا سانسا تھے اور آئندہ بھی رہیں گے. خود پرویز رشید نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا جرم کوئی اور ہے اور سزا مجھے کسی اور جرم کی دی جا رہی ہے, تو مجھے اس جرم سے پیار ہے اور میں یہ پیار کرتا رہوں گا. والے جو ہیں اور اب وہ دھند والے کہلاتے ہیں, انصاف والے جو دھند والے ہو گئے ہیں اب, اور اندھیر نگری والے ہو گئے ہیں. وہ دھند والے جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو تو ایک طرف رکھا کہ میں نے پنجاب ہاؤس کے کوئی پیسے دینے ہیں, کیونکہ خود ان کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے وصول نہیں کیے. انہوں نے ایک دوسرے مقدمے کا حوالہ دے دیا جس میں
وہ جو جج صاحب تھے جو ڈیم بنانا چاہتے تھے اور ڈیم فنڈ جمع کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بابا رحمتے کہتے تھے، وہ بابا رحمتے مجھے 4.5 کروڑ ایک فیصلے میں ڈال گئے میرے ذمہ کہ کسی نے تنخواہیں لی ہیں وہ تنخواہیں میں واپس کروں۔ وہ فیصلہ بھی اپنی نظیر کا ایک پاکستان میں پہلا فیصلہ ہے، اس طرح کے فیصلے بھی میں نے کبھی نہیں سنے تھے، لیکن اس فیصلے کے خلاف میں ریویو اپیل میں گیا ہوا ہوں۔ میری ریویو اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ نہیں کرتی وہ پیسے میری ذمہ داری نہیں بنتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے پہ بابا رحمتے صاحب کا جو الیکشن سے پہلے الیکشن انجینئرنگ کرنے کا جو ایک منصوبہ تھا، اور آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ بابا رحمتے نے الیکشن کو انجینئر کیا تھا، ہمارے لوگوں کو سزائیں بھی دیں، ہمارے لوگوں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی باہر نکالا گیا، ہمارے سینیٹرز کو حق چھینا گیا۔ یہ آصف صاحب میرے پاس کھڑے ہیں، ان کا نشان واپس لے لیا گیا 6 سینیٹرز کا، تو وہ تو الیکشن میں پورے ملوث تھے، اور اس طرح کے فیصلے وہ بہت سے کر کے گئے تھے ہمارے بارے میں۔ آج ان فیصلوں کو لے کے دھند والے جو ہیں وہ اندھیر نگری مچا رہے ہیں۔ سینٹ کا ممبر بنوں یا نہ بنوں، لیکن ان کی اس اندھیر نگری کو آج میں نے بے نقاب کیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں دھند والوں کی طرف سے اور انصاف والوں، تو سینیٹر مشاہد اللہ مرحوم کے بعد سینٹ میں مسلم لیگ نون کے جو دوسری بڑی آواز سمجھ جاتی ہے وہ سینیٹر پرویز رشید تھے، ان کو اب سینٹ سے باہر کر دیا گیا۔ تو سینٹ سے 2 بڑی آوازیں، ایک قضائے الہی سے مشاہد اللہ انتقال کر گئے، سینٹ میں نہیں ہے، اور اب پرویز رشید کو سینٹ سے باہر کر دیا گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ نیوٹرل امپائر کی باتیں کرنے والے اور نیوٹرل امپائر کی دہائی دینے والے اب فکس میچ کھیلنے پر آ گئے، اور وہ طاقتیں پرویز رشید کو سینٹ الیکشن میں نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے تو ایک آواز سینٹ سے باہر کر دی گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاہد اکان عباسی کی طرح پرویز رشید کو بھی اب مسلم لیگ نون کسی حلقے سے الیکشن لڑوا کر واپس پارلیمنٹ کا حصہ بنائے گی، کیونکہ پرویز رشید مسلم لیگ نون کے لیے خاصی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ نواز شریف کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ شاہد اکان عباسی بھی جب اپنے آبائی حلقے سے ہارے تھے تو ان کو بھی لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑا کر پارلیمنٹ کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور تجزیہ نگار ہے، دانشور ہے، کالم نگار ہے حسن نثار، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں جمہوریت اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ حسن نثار صاحب۔ نابالغوں کی دنیا ہے، جمہوریت بھی نام ہے جمہوری رویوں کا۔ یہ ووٹ ڈالنا تو بیلٹ باکس تو فلانا، یہ جو نخرے ہیں نا، یہ نہیں، جمہوری بیسیکلی رویے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم عوام کے رویے جمہوری ہیں، نہ ہماری ایلیٹ کے رویے، وہ تو خیر بالکل ہی بھیانک ہیں۔ سو یہی شرمناک تاریخ ہے اس شیم ڈیموکریسی کی۔ اچھا، باقی کوا سفید ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مرغی ایک ٹانگ پہ کھڑی ہے، مرغی کی مرضی ہے۔ اچھا، اب چلتے آگے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری رہے گا، بی جس کا بھی رہے گا، آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا، یا میری صحت پہ، یا لوگوں کی صحت پہ؟ وہ کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ، حالانکہ بظاہر دونوں بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن نتھا سنگھ اور پریم سنگھ بالکل ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ سوچوں تو میں تب اگر کسی کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہو، ہیلن آف ٹرائے، کوئی آئے کوئی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟
گدی ہے، برگد کے اگر چکر کاٹ رہی ہے، اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے ہر 2 4 5 7 سال بعد، اب بھی پہنچ جائے گی آپ کو لگتا ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا چاہے حکومت آئے چاہے اپوزیشن آئے؟ یہ کہنا کہ کوئی آئے یا جائے عوام کو فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ ہاں سب کے آنے سے عوام کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، معاشی بدحالی اور مہنگائی بڑھی ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں رہی، روزگار نہیں رہا، معاشی بدحالی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر تبدیلی کے ڈنکے کیوں بجائے جا رہے تھے؟ تبدیلی کی بارات میں لڈیاں ڈالنے والے اب قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ بارات لوٹی گئی، ساڈا ذمہ توش پوش۔ کل تک مسلسل قوم کو صبح شام یہ بھاشن دیا جاتا تھا کہ آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان، وہی اب یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون تھنگ اینڈ سیم تھنگ۔ تو خان صاحب کے لیے یہ بڑی اطلاع ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا ہے جس کے بارے میں خان صاحب دن رات فرماتے تھے کہ یہ چور ہیں، انہیں اینار نہیں دوں گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عمران و نواز۔ تو جمہوریت کے سوال پر جن کی بھویں تن جاتی ہیں وہ کیا جانے ادرک کا سواد کیا ہے۔ اب حسن نثار، ثاقب نثار، چودھری نثار، سب کے ناموں میں نثار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہوں گی۔ اب کچھ ذکر کرتے ہیں براڈ شیٹ کمپنی کا۔ براڈ شیٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ براڈ شیٹ کمپنی جو کہ شریف فیملی سے ہرجانہ لینے چلی تھی، انہیں 45 لاکھ روپے شریف فیملی کو ادا کرنا پڑے۔ تو براڈ شیٹ کے وکلاء نے رقم کی ادائیگی اور شریف فیملی کے وکلاء نے رقم وصولی کی تصدیق کر دی ہے۔ براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو رقم ایور فیلڈ اپارٹمنٹ اٹیچ کرنے کی درخواست عدالت سے واپس لینے پر لیگل فیس کے اخراجات کی مد میں ادا کی ہے۔ شریف فیملی کے وکلاء کے مطابق شریف خاندان نے براڈ شیٹ کے دیوالیہ ہونے سے گزرنے کے سبب معاملہ جلد نپٹا دیا ہے۔ یونین کونسل کے مطابق براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو 20,000 پاؤنڈ ادا کیے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور بینظیر بھٹو، آصف زرداری اور دیگر کے اثاثوں کا پتہ چلانے کے لیے 1999 میں اثاثہ جات ریکوری سے متعلق برطانوی فرم براڈ شیٹ کی خدمات حاصل کی تھی اور بعد میں یہ معاہدہ ان سے منسوخ کر دیا۔ تو اس کمپنی نے پاکستان کے اوپر ہرجانے کی اور معاوضے کی وصولی کے لیے مقدمہ قائم کر رکھا تھا۔ پچھلے دنوں پاکستان کی جانب سے یعنی شہزاد اکبر کی جانب سے براڈ شیٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہرجانے کی رقم نواز شریف کے اثاثہ جات سے وصول کر لیں، ایور فیلڈ اپارٹمنٹ سے، جس کا احتساب عدالت نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ کیس براڈ شیٹ ہار گئی، تو براڈ شیٹ نے درخواست دے کر یہ کیس واپس لے لیا۔ اس پر اب براڈ شیٹ کو شریف فیملی کو باقاعدہ جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔ چلے اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ تو ہم اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔